ساس سسر کو امی ابو کہنا. بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے. جویریہ صاحبہ کراچی سے. جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے. یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو. رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام، اولاد اور بہو جو ہے نا، داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہیں. یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا، ندعو ابناءنا و ابناءکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں. تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں. تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے. داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے. اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے. اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے. اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے. اور آپ کو پتہ ہے، پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں، ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے. تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا یہ کلپ سنیں گے. ان کے گھر میں پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے گھر میں اور بھی 2-3 لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں قریبی. خیر، تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے. اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے. اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے. یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو آپ نے پتہ چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا. نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب. تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہے یا نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو بہرحال دور کرنی پڑے گی. جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. سورہ احزاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پہ منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید ابن حارثہ ہی کہلائیں گے. ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے. تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں، پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے. اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اور تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تجھے پتا ہے، پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے.
یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں, آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو, پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا, ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے, لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا, کہیں بھی ترقی نہیں, نہ کاروبار کر سکتا ہے, یہ نہ جاب کر سکتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے, طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں, بچے باغی بنیں گے, رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے, کہیں بھی یہ کام, اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا, ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے, کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں, وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے, میرے پاس ہے نہیں, وہ تو لڑے گا مجھ سے, کہاں سے؟ میں نے کہا ٹینشن پارسل کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے, لاکر دکھا دو اس کو, جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں چلی جائے گی, تھوڑی تھوڑی جو ہے نا, جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا, فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر, تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا, جلدی لے گا نہیں وہ, لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے, تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی, ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی, ایک اور ٹینشن آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے بڑھ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت تو کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے,
اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے 1 گالی 2 گالی 3 گالی 4 گالی آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں, ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے سوچ لے مزید کوئی گالی, وہ سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا اب ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے. اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے, وہ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, اب وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں. اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یہ جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا. دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, آنکھیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, ناک کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہے. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے, اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے, یہ لگام والا اچھا ہوتا ہے. گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے آگے آپ کو یو پی بھی لے گیا. آپ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی, یا لگام ہوگی سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جانا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو, بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے.